اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر، جنہوں نے رہتی دنیا تک اللہ کے ذکر کو قائم کیا اور راہ حق و عظیمیت کی بے مثل مثال قائم کی۔ ریسپیکٹڈ ویورز، السلام علیکم۔ پارٹ 3 میں آپ نے سنا کہ حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفیوں کے خطوط کا جواب دے کر کوفہ روانہ کیا۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ ساتھیوں اور 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر آپ نے مختار بن عبید کے ہاں قیام فرمایا۔ کوفہ کے شیعان علی نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نمائندہ کے طور پر جوق در جوق آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ پہلے ہی دن 12,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کے حق میں بیعت کر لی۔ پھر اس تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ ان کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ آپ نے لوگوں کا شوق، عقیدت و محبت، جوش اور ولولہ دیکھ کر حضرت امام عالی مقام کو خط لکھ دیا کہ بھائی حسین، حالات دعوت حق اور امر بالمعروف کے لیے سازگار ہیں، آپ بلا تامل اور بلا جھجک تشریف لے آئیے۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ اس نے حضرت مسلم بن عقیل کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی اور خاموشی سے سب کچھ گوارا کیا۔ جب یزیدی حکومت کے حامیوں نے دیکھا کہ کایا پلٹ جانے کا امکان ہے تو وہ نعمان بن بشیر کے پاس آئے اور کہا کہ کوفہ شہر یزید کی حکم سے نکلا جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں لوگ جوق در جوق مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور تو خاموشی سے تماشا دیکھے جا رہا ہے۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر اور قتل کر کے ان کا صفایا کر دے تاکہ فتنہ و فساد کا امکان نہ رہے۔ نعمان بن بشیر نے کہا، میرے ساتھ جو جنگ نہیں کرے گا میں بھی اس کے خلاف جنگ نہیں کروں گا، جو مجھ پر حملہ نہیں کرے گا میں بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور نہ ہی میں محض ان کو گمان کی بنا پر پکڑوں گا، لیکن خدا واحد کی قسم، اگر تم اپنے امیر سے جدا ہوئے اور اس کی بیعت کو توڑا تو میں تم سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرے ہاتھ میں میری تلوار کا قبضہ ہے۔ جب یزید کے حامیوں نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر حضرت امام مسلم کے خلاف کوئی اقدام کرنے پر تیار نہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کی بیعت کرتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک وفد یزید کے پاس بھیجا اور کہا کہ نعمان بن بشیر قطعاً تیری حکومت کے مفادات کے تحفظ پر آمادہ نہیں ہے۔ امام حسین کی آمد ہے اور لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جوق در جوق بیعت کر رہے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ تیرے اقتدار سے نکل جانے کو ہے، تو فوراً اس کے لیے کوئی بندوبست کر۔ کوفہ کی صورتحال کے متعلق یزید نے اطلاع پا کر اپنے ایک خاندانی غلام سرجون کو بلایا۔ سرجون امیر معاویہ کا معتمد غلام اور خاندان کا رازدان تھا۔ یزید نے اس کی گود میں پرورش پائی تھی۔ یزید نے اس محرم راز کو تمام حالات بتائے اور پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سرجون نے کہا کہ امیر معاویہ زندہ ہوتے تو آپ ان کا مشورہ قبول کر لیتے؟ یزید نے کہا ہاں۔ سرجون نے کہا تو پھر میرا یہی مشورہ قبول کر لیجئے کہ کوفہ کی امارات کے لیے عبید اللہ ابن زیاد سے بہتر کوئی آدمی نہیں، اس کے لیے کوفہ کی امارات بھی اسی کے سپرد کر دیں۔ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ کوفہ میں شیعان علی و حسین کا زور توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفہ کا بھی گورنر مقرر کر دیا اور اسے حکم نامہ بھیجا کہ کوفے پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو اور جب وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں تو اسے قتل کر دو یا جلا وطن کر دو۔ ریسپیکٹڈ ویورز، مشورہ لینے کے بعد
ابن زیاد بصرہ سے اپنے اہل خانہ اور 500 سواروں کے ہمراہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان میں سے کچھ راستے میں ہی ٹھہر گئے، مگر اس نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی اور برابر چلتا رہا۔ قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر اس نے 17 افراد کو اپنے ساتھ لیا، جبکہ باقی تمام کو وہیں چھوڑا، اور کالے عمامے سے ڈھاٹا باندھ کر شہر میں داخل ہوا تاکہ لوگوں کو مغالطہ ہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ وہ جس اجتماع سے گزرتا السلام علیکم کہتا، اور لوگ جو کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ وعلیکم السلام مرحبا کہتے، کیونکہ وہ ان کے انتظار میں تھے۔ ابن زیاد نے قصر امارات میں داخل ہونے کے بعد منادی کرنے کا حکم دیا۔ منادی کی گئی اور لوگ جمع ہو گئے۔ ابن زیاد قصر امارات سے نکل کر لوگوں کے پاس آیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد خطاب کیا۔ امیر المومنین یعنی کہ یزید نے مجھے تمہارے امور، تمہاری حدود اور تمہارے اموال پر حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے مظلوموں کے ساتھ انصاف کروں، حاجت مندوں کو عطا کروں، مطیع و فرمانبرداروں پر احسان کروں، اور تم میں سے مشکوک اور نافرمان لوگوں پر سختی کروں۔ میں تم پر اس کے احکام نافذ کروں گا اور ان کی حکم کی پیروی کرواؤں گا۔ اس تقریر کے بعد ابن زیاد نے کوفہ کے سرکردہ لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان سب سے تحریری ضمانت مانگی کہ وہ اور ان کے قبیلے کے افراد کسی مخالف کو اپنے ہاں پناہ نہیں دیں گے اور نہ ہی کسی قسم کی مخالفانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں گے، اور کسی نے حکومت کی کسی مخالف کو پناہ دے رکھی ہے تو وہ اس کو پیش کرے گا، اور جو اپنی تحریر کی پابندی کرے گا وہ بری ہو جائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کا مال اور جان دونوں حلال ہو جائیں گے۔ اس کو قتل کر کے اس کے دروازے پر لٹکا دیا جائے گا، اور اس کے تمام لواحقین بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ابن زیاد کی آمد اور ڈرانے دھمکانے سے اہل کوفہ خوف زدہ ہو گئے اور ان کے خیالات میں تبدیلی آنے لگی۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبیدہ کے ہاں رہنا مناسب نہ سمجھا اور رات کے وقت وہاں سے نکل کر ہانی بن ارواح کے ہاں چلے آئے، جو کہ ایک سربر آوردہ کوفی اور محب اہل بیت تھا۔ ہانی کو آپ کا آنا سخت ناگوار گزرا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ یہاں نہ آتے تو اچھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں خاندان رسالت کا ایک غریب الوطن مسافر ہوں، مجھے پناہ دو۔ ہانی نے کہا کہ اگر آپ میرے مکان میں داخل نہ ہو گئے ہوتے تو میں یہی کہتا کہ آپ چلے جائیں، لیکن آپ یہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ آپ کو گھر سے نکال دوں۔ ہانی نے مکان کے زنانہ حصے میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہانی بن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ مقتدین خفیہ طور پر وہاں آتے جاتے تھے اور بیعت کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ ادھر ابن زیاد برابر اس تجسس میں تھا کہ کسی طرح پتہ چلے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کس شخص نے پناہ دے رکھی ہے۔ آخر اس نے اپنے ایک غلام کو بلایا اور اسے 3000 درہم دیتے ہوئے کہا کہ مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں کو تلاش کر، ان سے ملاقات کرنا اور انہیں یہ مال دے کر بتانا کہ تو بھی اہل بیت کے محبین میں سے ہے۔ اس مکار غلام نے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس رہ کر مسلم بن عقیل کی نشست و برخاست اور سرگرمیوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لیں، اور واپسی پر حضرت مسلم بن عقیل کی قیامگاہ اور ان کے گھر کے مالک کا پتہ اور ان کی سرگرمیوں کی تفصیلات ابن زیاد کو بتا دی۔ ابن زیاد چونکہ تمام حالات سے باخبر ہو چکا تھا، سو ایک دن اس نے ہانی کو اپنے ہاں بلوا بھیجا۔ اس کے بعد چند عمرہ ہانی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ابن زیاد کو آپ کے بارے میں کچھ بدگمانی ہو گئی ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ صفائی ہو جائے اور بدگمانی دور ہو۔ ہانی اندر گئے، حضرت مسلم سے بات کی اور تیار ہو کر عمرہ کے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔
دارالامارات پر پہنچ کر جب ہانی نے ابن زیاد کو سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب نہ دیا۔ ہانی اس خلاف معمول سلوک پر متعجب ہوئے اور دل میں کھٹکا محسوس کیا۔ کچھ دیر بعد ابن زیاد نے کہا، اے ہانی، مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ اس پر وہ یمنی غلام اٹھ کھڑا ہوا جو شام کے مسافر کے روپ میں ہانی کے گھر قیام پذیر رہا تھا اور جس نے ہانی کے سامنے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور 3000 درہم کا نذرانہ بھی پیش کیا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ ہانی نے کہا، ہاں۔ غلام کو دیکھ کر نادم ہوئے اور کہا کہ اے امیر، خدا آپ کا بھلا کرے، خدا کی قسم میں نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ وہ اپنے آپ میرے گھر میں آ گئے تھے۔ ابن زیاد نے کہا، پھر انہیں یہاں لے آؤ۔ ہانی نے کہا، خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے تو میں ان کے اوپر سے پاؤں نہ اٹھاتا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، اسے میرے قریب لاؤ۔ جب ہانی کو ابن زیاد کے قریب لایا گیا تو اس نے ہانی کے چہرے پر نیزے سے وار کیا، جس سے ان کا چہرہ اور ناک زخمی ہو گئے۔ ہانی ابن زیاد پر حملہ کرنے کے لیے ایک سپاہی سے تلوار چھین کر سونتنے لگے تو لوگوں نے انہیں پکڑ لیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اب تم نے اپنا خون مجھ پر حلال کر دیا کیونکہ تم خارجی ہو۔ اس کے بعد ابن زیاد کے حکم سے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا۔